بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر دو ایسی بڑی جنگیں لگی ہیں جنہوں نے ڈرونز کی افادیت کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا۔ ایک جنگ جو یوکرین اور رشیا کی تھی، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایران نے رشیا کی مدد کی، اور آج رشیا ایک مہینے کے اندر 5000 کامیکازی ڈرونز جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور 5000 کے 5000 ڈرونز وہ یوکرین کے اوپر فائر کر دیتا ہے۔ ایک دن کے اندر یہ 170 ڈرونز بنتے ہیں۔ اب 170 ڈرونز کو روکنے کے لیے نہ تو یوکرین کے پاس اتنے سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی اور لیزر ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے وہ ان ڈرونز کو شاٹ ڈاؤن کر سکے، تو یوکرین کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انڈیا پاکستان کی جو ایک 4 دن کی اسکرمش ہوئی تھی، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ دوسرے دن ہی انڈیا نے اپنے کامیکازی ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان بھیجے، اور پھر جب پاکستان نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے ترکی کے بنے ہوئے ڈرونز جو ہیں، جو کہ کامیکازی ڈرونز تھے، وہ انڈیا کے اوپر مارنا شروع کر دیے۔ ہمارے پاس ان کی فوٹیجز وغیرہ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو صرف 4 دن کی جنگ تھی، لیکن اگر یہ جنگ بڑی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ یوکرین اور رشیا کے درمیان میں جنگ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرونز جو ہیں وہ کتنی زیادہ تعداد میں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ یوکرین بھی بہت بڑی تعداد کے اندر رشیا کے اوپر ڈرونز جو ہے وہ پھینکتا ہے۔ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ یوکرین کے کچھ ایسے کامیکازی ڈرونز تھے جو رشیا کے ماسکو تک پہنچ گئے تھے، ماسکو کے اندر بھی اس کے کریملن تک۔ کریملن وہ جگہ ہے جہاں پہ رشین پریزیڈنٹ بیٹھتا ہے، جہاں پہ پوری کی پوری رشین گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوکرین کے پاس بھی ایسے کامیکازی ڈرونز ہیں جو رشیا کا نقصان کرتے رہتے ہیں، اور رشیا نے تو خیر حد ہی ختم کر دی ہے نا، مطلب 5000 ڈرونز وہ مہینے میں تیار کرتا ہے اور سارے کے سارے یوکرین پہ چلا دیتا ہے، تو اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے نا۔ اس کو تو بیسیکلی ایک سستی چیز ہاتھ لگ گئی ہوئی ہے، کیونکہ اتنے زیادہ کروز میزائلز یا ویسے بامز جو ہیں وہ تو رشیا سوچ بھی نہیں سکتا یوکرین کے اوپر پھینکنا۔ یہ کامیکازی ڈرونز ہی ہیں جو اتنے سستے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بڑے نمبر میں تیار کر سکتے ہیں، اور پھر بڑے نمبر کے اندر دشمن پہ پھینک بھی سکتے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا کے اوپر جو سب سے بڑا حملہ ہوا ہے کریملن کے بعد، کریملن کے حملے کو میں سب سے بڑا سمجھتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو یوکرین نے رشیا کے اوپر سب سے بڑا حملہ کیا تھا، وہ اس کے 6 اسٹریٹجک بامبرز اڑا دیے تھے، اور وہ بھی سارے کے سارے ان کامیکازی ڈرونز کے ذریعے سے یوکرین نے اڑائے تھے۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد نا ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ جب دنیا میں کہیں بھی جنگ لگتی ہے تو ساری دنیا کی جو فورسز ہوتی ہیں وہ اس جنگ کو سٹڈی کر رہی ہوتی ہیں۔ امریکہ بھی اس جنگ کو سٹڈی کر رہا ہے، وہ تو خیر سٹڈی کیا کر رہا ہے، وہ تو خود اس جنگ میں انوالو ہے۔ سارے کا سارا یوکرین کو جتنا بھی اسلحہ ہے وہ امریکہ یا نیٹو کنٹریز پرووائڈ کرتی ہیں۔ پھر اس نے پاکستان کی جنگ کو بھی سٹڈی کیا۔ ایک تو پاکستان کی جنگ تھی جو ایریل وارفیئر تھی، لیکن پھر ایک ڈرونز کی جنگ بھی شروع ہوئی، اس کو بھی امریکنز نے سٹڈی کیا۔ ساری دنیا کی ملٹریز جو ہیں وہ سٹڈی کرتی ہیں۔ تو یہ اب ایک چیز امریکہ نے دیکھی ہے کہ ان کے پاس وہ ڈرون فورس نہیں ہے جس کی ان کو آنے والے دنوں میں ضرورت پڑ سکتی ہے کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں۔ اس وجہ سے جو امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری ہیں پیٹ ہیگزت، انہوں نے اپنی تمام فورسز یعنی کہ آرمی، نیوی، ایئر فورس اور میرین کور سب کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ایک پلان پورا جو ہے وہ ترتیب دیں، اور اس پلان کے تحت آپ ایک بہت بڑی ڈرون فورس جو ہے وہ تیار کریں۔ چاروں فورسز الگ الگ اپنی اپنی ڈرون فورسز جو ہیں ان کو ترتیب دیں، اور ان کے گرد جو ہے وہ اپنے ملٹری پلانز جو ہیں وہ بنائیں، اور خاص طور پہ پیسیفک کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سارے کے سارے پلانز جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ آنے والے دنوں میں امریکنز کا خیال یہی ہے کہ ان کی اگر کسی کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ تائیوان کے اوپر چائنا کے ساتھ کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو پیسیفک کو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت توجہ دے رہے ہیں، اور امریکنز کے مطابق یہ تو رشیا ہے نا، اور دوسری طرف انڈیا پاکستان ہے۔ تو پیٹ ہیگزت نے ایک میمو جو ہے وہ پینٹاگون کی لیڈرشپ کو بھیجا ہے، سینئر لیڈرشپ کو، جس کا ٹائٹل یہ تھا انلیشنگ یو ایس ملٹری ڈرون ڈومیننس، اور اس نے کہا کہ ہمارا جو ایڈورسری ہے وہ آج ملینز آف چیپ ڈرونز جو ہے وہ ہر سال تیار کر رہا ہے، ملینز آف چیپ ڈرونز۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آج فل فلیج جنگ کسی کی بھی لگے گی تو یہ میزائل اور یہ جو ٹینک ہے اور یہ جو فائٹر جیٹس ہیں اور یہ جو سب میرینز ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گی، صرف ڈرون ہی چلیں گے۔ ان میں کامیکازی ڈرونز بھی ہوں گے، ان میں ریکونیسنس ڈرونز بھی ہوں گے، ان میں اور میل ڈرونز بھی ہوں گے، یو کیوز بھی ہوں گے۔ تو پتہ نہیں کس کس قسم کا ڈرون جو ہے وہ آنے والی جنگ کی صورت میں جو ہے وہ انلیش ہو جائے گا۔ تو اس میمو کے اندر امریکہ کا جو ڈیفنس سیکریٹری ہے، یا کہہ لیں کہ امریکہ کا جو وزیر دفاع ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایڈورسری ملینز آف چیپ ڈرونز جو ہے وہ ہر سال تیار کرتا ہے۔
جبکہ امریکنز جو ہیں وہ اس معاملے میں ابھی کافی زیادہ پیچھے ہیں، اور آنے والے دنوں کی جو بیٹل فیلڈ ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ امریکہ کے پاس بھی ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ ملینز کی تعداد میں یہ ڈرونز ہوں۔ اور اس وقت میرا خیال ہے کہ امریکنز اپنا سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ ان ڈرونز کی طرف کرنے جا رہے ہیں، اور اپنی صرف ایک فورس کو یہ ڈرونز نہیں دینے جا رہے بلکہ امریکہ کی جو چاروں فورسز ہیں ان کو ہم آنے والے دنوں کے اندر ان ڈرونز سے اکوپ دیکھیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ڈرونز ہیں ایک تو ہمارا ایڈورسری ان کو بہت بڑے نمبر میں استعمال کرے گا، اور ہمیں بھی ان کو بہت بڑے نمبر میں اس وجہ سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ لو کاسٹ ایکسپینڈیبل ڈرونز ہیں، اور اس سے ہمارا خرچہ اور دشمن کی جو تباہی ہے یعنی کہ ان سے ہم جو آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں وہ مہنگے ویپنز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ آپ ایک 5th 6th جنریشن کا فائٹر جیٹ بناتے ہیں وہ ملینز آف ڈالرز کی تعداد میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کروز میزائلز استعمال کرتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی کتنی زیادہ جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اور ان کو بنانا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، جبکہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ ایک مہینے کے اندر ایک فیکٹری جو ہے وہ کتنے بڑے نمبر میں تیار کر سکتی ہے، اور یہ امپیکٹ بھی اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنا ایک کروز میزائل ڈال سکتا ہے، جتنا کہ کوئی عام بام جو ہے یا سمارٹ بام جو ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو کامیکازی ڈرونز ہوتے ہیں یہ گائیڈڈ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر آپ ٹارگٹ کے GPS یا ٹارگٹ کی لوکیشن فکس کر دیں، یہ اپنے ٹارگٹ پہ جا کے ہٹ کریں گے، یا ان کو پیچھے سے بیٹھ کے کوئی ڈرون آپریٹر جو ہے وہ سٹیئر بھی کر سکتا ہے، ڈرائیو بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت امریکہ نے ایک بہت بڑا ڈرون پروگرام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا انہوں نے نام ہی یہ رکھا ہے انلیشنگ US ملٹری ڈرون ڈومیننس۔ تو اب امریکہ بھی اس ڈرون ڈومیننس کے اندر جو ہے وہ آنے جا رہا ہے، اور اس کی شروعات جو ہے اس نے اب کر دی ہے۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔